اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دوابہ میں گگیانیوں کی آمد۔ گگیانی قوم کے جو لوگ کابل میں رہ گئے تھے، بابر نے ان کی سخت مخالفت شروع کی۔ ان کے لیے زندگی دشوار ہو گئی، اس لیے انہوں نے کلیتاً کابل سے کوچ کیا اور یوسفزیوں کے پیچھے آنے لگے۔ مگر موسیٰ کا قبیلہ جو یوسفزیوں کے ساتھ عداوت رکھتا تھا، وہ کابل ہی میں رہ گیا۔ اس وقت گگیانیوں کا سردار ملک حمزہ ابن یعقوب مغل خیل تھا، جو بہت نامور صاحب جاہ اور بابر بادشاہ کا بہت مقرب تھا۔ ملک میرے بن سلیمان لالازئی اور ملک یحییٰ بن مدد مرزئی سردار بھی مشہور و معروف تھے، اور دونوں کی ملک احمد ملکزئی رزڑ کے ساتھ رشتہ داری اور قرابت بھی تھی۔ ان دونوں نے باتفاق چند نامور ملکوں کو ملک احمد کے پاس دوابہ بھیجا اور ان سے کہا کہ ملک احمد سے اپنی شکستگی اور مصیبت زدہ زندگی ظاہر کر دو اور بتاؤ کہ کابل میں زندگی دشوار اور جینا حرام ہو گیا ہے۔ اب آپ کے ہاں آئے ہیں، آپ سے نیکی اور مہربانی کے امیدوار ہیں۔ چنانچہ یہ چند گگیانی ملک اپنے اہل و عیال کے ہمراہ ملک الملوک احمد کی خدمت میں آئے اور اپنا حال بیان کیا۔ ملک احمد نے ان کو خوش آمدید کہا اور پرتپاک خیر مقدم کیا اور یہ کہا کہ یہ بہت خوب کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ہمارے پاس بھیجا۔ مطمئن رہو اور خاطر جمع رکھو، میں نے سارا دوابہ تمہیں دے دیا ہے، جاؤ اس میں آباد ہو جاؤ۔ گگیانیوں کے یہ سردار واپس آ گئے اور اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنائی۔ قوم ان سے بہت خوش ہوئے اور کابل سے کوچ کر کے کڑپا گنداؤ کے راستے دوابہ آ پہنچی اور ملک احمد شیخ ملی اور خان گجو کے والد ملک قرا سے ملاقات کی۔ وعدے کے مطابق یوسفزیوں نے دوابہ گگیانیوں کے لیے خالی کر دیا اور خود خوش و خرم دوابے سے روانہ ہو کر اشنغر پار چلے گئے۔ دوابہ گگیانیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور ہر شخص اپنے حصے میں آباد ہو گیا۔ گگیانی 2 سال میں بڑے صاحب جمعیت اور آسودہ حال ہو گئے۔ آخر ایک دن ملک احمد اور شیخ ملی 100 بڑے نامور ملکوں کے ساتھ ملک حمزہ گگیانی کے ہاں دوابہ آئے۔ ملک حمزہ کو پہلے سے ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اس نے خاص جگہ بنائی تھی اور خیمہ لگایا تھا اور اس میں فرش بچھائے تھے، پلنگ بچھا کر اس پر بستر اور پشمینہ بچھا کر تکیہ رکھا، اور خود بھی بہت قیمتی اور نفیس لباس پہنے ہوئے بہت غرور اور تمکن سے بیٹھا ہوا تھا۔ کسی سبب سے ملک احمد اس وقت پیچھے رہ گیا تھا اور دوسرے یوسفزئی ان سے پہلے خیمے میں داخل ہوئے اور ملک حمزہ سے ملے، لیکن وہ از راہ کبر و رعونت ان کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ بادل ناخواستہ بیٹھے بیٹھے ہر ایک سے ہاتھ ملاتا رہا۔ آخر میں ملک احمد خیمے میں داخل ہوا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ کبر اور رعونت کا یہ سلوک دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ ملک حمزہ کی یہ حرکت اسے سخت ناگوار گزری۔ ملک احمد الٹے پاؤں باہر چلا گیا۔ اس نے ملک حمزہ سے ملنا گوارا نہ کیا اور بآواز بلند کہا کہ یہ وہ ناقص اور بدنیت گگیانی ہیں جنہوں نے کابل میں بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ اب میرا خیال تھا کہ شاید یہ اپنے کیے پر پشیمان ہو کر میرے پاس آئے ہیں، اس لیے میں نے دوابہ جیسا ملک ان کو دے دیا، مگر معلوم ہوا کہ
جبلی بدخصلتی اور بغض و عداوت اب بھی ان میں باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے میرے عزیزوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا۔ خیر، اگر میں مرد کا بیٹا ہوں تو ان کا یہ غرور ان کے سر سے نکال دوں گا اور کابل میں کی ہوئی برائیوں کا بدلہ بھی ان سے لوں گا۔ ملک احمد نے غیظ و غضب میں جو باتیں کہیں، ملک حمزہ اور دوسرے گگیانیوں نے لفظ بلفظ سنی، مگر کسی نے ہوں تک نہ کی اور سب خاموش اور پشیمان رہے۔ ملک حمزہ کو ملک احمد کے غصے کا پتہ تھا، اس کے لیے اس نے بابر بادشاہ کو یہاں لانے کی تدبیر سوچی۔ وہ کابل گیا اور بابر بادشاہ کو اپنے ساتھ لایا تاکہ ملک احمد اسے دیکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ کارروائی نہ کرے۔